مولا آپ کو کیا چاہیے؟ کہ مجھے تمہارا پاک دل چاہیے. کہ مولا فرماتے ہم کہیں نہیں رہتے، مومن کے گھر میں رہتے ہیں. کہ مولا مومن کا گھر کہاں ہے؟ فرمایا اس کا دل ہے. آج اگر دل قساوتوں میں مبتلا ہوگا، اگر آج دل نجاستوں میں مبتلا ہوگا، فرمایا اس دل کے گھر میں امام زمانہ نہیں آ سکتے. مولا اسی دل میں آتے ہیں جو دل پاک و پاکیزہ ہو. کہ مولا ہم گناہ سے دور ہوں تو کیسے ہو؟ امام ایک فارمولہ بتاتے ہیں. امام فرماتے گناہ وہ کرتا ہے جس کے دل سے خوف خدا نکل جاتا ہے. آج مسئلہ یہ نہیں کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر نوجوان کو پتا ہے کہ گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے، عقاب کیا ہے، لیکن ہم پھر بھی گناہ کرتے ہیں. کیوں کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ختم ہو گیا. امام فرماتے خوف خدا کو بڑھاؤ، جتنا خوف بڑھنے لگے گا اتنا تو گناہ سے دور ہو جائے گا. کہ ہمارے پارا چنار کے مومنین کہتے قبلہ ہمارے ہاں اگر کوئی کسی کے ناموس کو دیکھے یا الیاذ باللہ زنا کے گناہ میں مبتلا ہو تو فرمایا ہم پورا بسط اس کے سینے پہ خالی کرتے ہیں. لیکن کہتے ہیں مولانا تعجب کی بات یہ ہے یہ لوگ پھر بھی گناہ کرتے ہیں جبکہ ان کو پتا اتنی سخت سزا ہے. اسلام میں زنا کی سزا کتنی سخت ہے، کوڑے لگتے ہیں، سنسار کیا جاتا ہے، بڑی سخت سزا ہے. کہ مولا سے کسی نے سوال کیا مولا اتنی سخت سزا کیوں ہے؟ تو مولا علی فرمایا کیونکہ خدا غیور ہے، غیرت مند ہے، وہ بے غیرتی کو برداشت نہیں کرتا، وہ کسی کے ناموس کو کوئی دیکھے پروردگار عالم برداشت نہیں کرتا. اسی لیے وہ جو رحیم و کریم ہے لیکن اس کے ساتھ غیور بھی ہے، فرمایا وہ سخت ترین سزا دیتا ہے. لیکن پھر بھی سوال ہے جب مومن کو پتا ہے مجھے کوڑے لگیں گے، جب مومن کو پتا ہے میں سنسار ہو جاؤں گا، جب مسلم کو پتا ہے اگر میں گناہ کروں گا پوری گولیوں کا بس لگے گا، لیکن یہ پھر بھی گناہ کیوں کرتا ہے؟ فرمایا کیونکہ خوف ختم ہو گیا. اور آخری مولا فرماتے قب ہے گناہ ختم ہو جائے گا. فخریہ طور پر دوست آپس میں باتیں کریں گے کہ میرے اتنے نہ ہمارے سے روابط ہیں. آج جو اصطلاح استعمال میں اتنی گرل فرینڈز ہیں، میرے اتنے بوائے فرینڈز ہیں، یہ اصطلاحیں جو عام استعمال ہوتی ہے لڑکوں میں، نوجوانوں میں، یہ قب ہے گناہ ختم ہو گیا. کہ گناہ کتنا قوی ہے، میں کیا کر رہا ہوں، ختم ہو گیا. آج اگر کوئی رشوت لیتا ہے، حرام کا مال لیتا ہے، فخریہ طور پہ کہتا ہے مجھے وہاں سے 1 لاکھ ملا، 10 لاکھ ملا، یعنی حرام خوری کر رہا ہے، گویا خون پی رہا ہے، لیکن یہ کہتا ہے فخریہ طور پہ کہتا ہے میں یہ گناہ کر رہا ہوں. مولا فرماتا الیاذ باللہ کہ حسن ابن علی جب نماز پڑھتے ہیں کہ امام سے کہا مولا آپ تو گناہ نہیں کرتے، لیکن جب آپ وضو کرتے ہیں آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کے بدن میں ریشہ آ جاتا ہے. مولا آپ تو گناہ نہیں کرتے لیکن آپ اتنا لرزتے کیوں ہیں؟ امام نے فرمایا ہم جب خدا کی غیرت اور عظمت و جاہ و جلال کو دیکھتے ہیں اس کی ہیبت ہمارے وجود پہ طاری ہو جاتی ہے. آج کہاں گئی پروردگار عالم کی ہیبت، آج کہاں گئی اس کی عظمت کہ ہم دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی گناہوں میں مبتلا ہیں. امام فرمایا کیونکہ خوف ختم ہو جاتا ہے. اس کی سمپل سی مثال دو، ڈیٹیل میں کل جاؤں گا. اگر کسی مومن کو سگریٹ پینے کی عادت ہے اور ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر کہے کہ آپ اگر مزید سگریٹ پئیں تو آپ کو 1 ہفتے میں شاید موت آ جائے، یا آپ ٹی وی میں یا دوسری بیماری میں شاید چل بسیں، یہ انسان کبھی سگریٹ پیے گا؟ کبھی نہیں پیے گا، کیونکہ اسے موت کا خوف آ گیا. اگر کوئی کولیسٹرول کی بیماری میں مبتلا ہے، اس کے دل کے چاروں سیل بند ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے اب اگر آپ نے مزید گوشت کھایا یا مزید چربی کا استعمال کیا آپ کو ہارٹ اٹیک پڑ سکتا ہے اور آپ 1 ہفتے میں مر جاؤ گے. یہ کبھی چربی کے نزدیک میں نہیں جائے گا کیونکہ دل میں خوف پیدا ہو گیا. فرمایا بالکل اسی طرح گناہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو. جب تک گناہ کا خوف پیدا نہیں ہوگا تب تک تو گناہ سے دور نہیں ہو سکے گا. آج مسئلہ یہی امام خمینی فرماتے میں ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ، خمینی فرماتے کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ درس اخلاق سنا کرتا ہوں، روزانہ درس اخلاق دیتے تھے. فرمایا تبھی میں نے اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھا. آیت اللہ مظاہری کم از کم طلباء کو ہفتے میں 1 مرتبہ درس اخلاق دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے نفس کو بیدار کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اس نفس کو ڈرانے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ وہ کون سی محفلیں، وہ کون سی مجالس، وہ کون سے کتاب، وہ کون سی روایات، وہ کون سی احادیث جس کے ذریعے سے ہم اپنے نفس کو بیدار رکھیں اور اس کو بار بار انتباہ دلاتے رہیں کہ بھائی کوئی جہنم بھی ہے، کوئی عذاب بھی ہے، کوئی فشار قبر بھی ہے. مولا فرماتے ہیں اس کی رسی کو ہمیشہ تھامے رکھنا، کہیں یہ تمہیں کہیں ایسی جگہ پہ نہیں لے جائے. دیکھیے ایسی گاڑی جس میں بریک نہ ہو اس کا ایکسیڈنٹ ضرور ہوگا، اور ایسا انسان جس میں کنٹرول نہ ہو وہ ہمیشہ گناہ میں پڑے گا. کہ مولا فرماتے ہیں ایمان کی سب سے بڑی منزل ہے کہ اپنے وجود پر کنٹرول کرو.